کہ جی خودکشی والے کے لیے تو جنازہ نہیں ہے، خودکشی کرنے والے کے لیے تو دعا نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی؟ کہاں لکھا ہے؟ کس کتاب نے کہا؟ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ خودکشی کرنا چاہتے ہیں وہ صرف خود ہی خودکشی کرنا نہیں چاہ رہے، وہ بھی سنیں جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ماں باپ ہیں، جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے بھائی ہیں، جو ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ اگر کسی کو بچپن سے آخر تک روز کہتے رہو گے کہ تو نکما ہے تو اس کے دل میں بات بیٹھ جائے گی۔ اگر روزانہ کسی کی برائی کرتے رہو گے اس کے دل میں بزدلی آ جائے گی۔ اگر روزانہ کسی کی ہمت توڑتے رہو گے تو اس کے دل کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ جو بندہ جا رہا ہے، یہ جو عورت، یہ جو مرد، یہ جو بچہ خودکشی کے لیے راضی ہوا، یہ اکیلا راضی نہیں ہوا، اس کے چاروں طرف جو لوگ ہیں ان کا کردار بھی اس میں شامل ہے۔ اس کی خودکشی میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی زبانوں نے اس کو تانا دیا، جن کے کردار نے اس کے دل کو مجروح کیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم مرنے والے کا ساتھ دیتے، خود بھی جیتے اور اس کو بھی زندگی کا راستہ عطا کرتے۔ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ ایک دفعہ ملتی ہے۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے لوگ قیامت والے دن پکڑے جائیں گے۔ اور یہ معاشرہ تو اتنا گندا ہو گیا، ایسے لوگ ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خودکشی کر لے تو اس کے گھر والوں کو کیا کہیں گے؟ جی اس کی جنازہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے کیا تمہارے لیے دعائیں ہو سکتی ہیں؟ اپنی راتوں کو دیکھا ہے؟ کبھی اپنے کردار کو اندر جھانک کے دیکھا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ اللہ نے اگر ہمارے گناہوں کو ڈھانک رکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ انگلی کسی اور کی طرف اٹھائی جائے۔ یہ باقی کی انگلیاں اس بات کا اشارہ کر رہی کہ جس طرف تو انگلی اٹھا رہا ہے ان سے زیادہ خراب تیرا خود کا کردار ہے۔ کہ جی خودکشی والے کے لیے تو جنازہ نہیں ہے، خودکشی کرنے والے کے لیے تو دعا نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی؟ کہاں لکھا ہے؟ کس کتاب نے کہا؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں منع نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ایک بندے نے غلطی کی، اگر کسی کا بچہ غلطی کرے، کوئی بڑا غلطی کرے، گھر کا فرد غلطی کرے تو کیا گھر والے اس کو مار دیتے ہیں؟ آپ کے جسم کا کوئی اعضا خراب ہوتا ہے تو کیا کاٹ کے اس کو پھینک دیتے ہو؟ معاشرے میں اگر کوئی بچہ اس طرف چلا گیا، اگر کوئی نشے میں چلا گیا، کوئی منشیات میں چلا گیا، صبح شام اس کی برائی ہے، کیا برائی سے بہتر اس کو چھاتی سے لگانا ضروری نہیں ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے شراب پی، حکم ہوا کہ اس کے درے لگائے جائیں۔ مسجد نبوی میں جب درے لگائے جا رہے تھے، نبی علیہ السلام بڑے بے چین ہوئے۔ تو وہاں کھڑے ہوئے ایک صحابی نے، ایک عرابی نے کہہ دیا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے بہت برا کام کیا۔ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اسے پکڑا گریبان سے، فرمایا ادھر آ، تجھے کس نے کہا کہ میرے صحابی کو بد دعائیں دیتا؟ پھر ہم کو اس کے عمل سے نفرت ہے، بندے سے۔ ہم کو اس کے عمل سے نفرت ہے، بندے سے نفرت نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے گھر میں، پڑوس میں، معاشرے میں، دوستوں میں، تو یہ کیا رت لگا لی کہ سارا معاشرہ لگ جائے کہ یہ خراب ہے، اس کو نکالو، اس کو نکالو۔ آج کل بڑے بڑے مدثر، بڑے بڑے درس دینے والے اور بڑے بڑے پروفیسر یہی کہتے ہیں کہ فلاں کالونی میں نہیں جانا، فلاں علاقے میں نہیں جانا، وہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ارے اچھے لوگوں میں بیٹھ کے اچھے بننا کمال کی بات نہیں ہے، برے لوگوں میں جا کے ان کو اچھا بنانا یہ کمال کی بات ہے۔ اچھوں میں جا کے اچھی باتیں کی تو کیا کی ہے، بروں میں جا کے اچھائی کی تبلیغ کرنا کمال کی بات ہے۔ بروں کا جا کے اپنی چھاتی سے لگانا کمال کی بات ہے، غریبوں کو جا کے اپنی چھاتی سے لگانا، اور جن کے دل تڑپے ہوئے ہیں ایک دوسرے کا چہرہ پڑھنے کا فن سیکھو۔ مسلمانوں، اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ ہم صرف کھانے کمانے آئیں۔ اللہ نے یہ پوری دنیا میں سب سے بڑا جو دین بنایا، یہ اس لیے بنایا کہ ہم دنیا کے ہر فرد کا دکھ درد سمجھنا جانتے۔
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है उन लोगों के साथ बैठना जिनसे कोई बात नहीं करता। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है उन बूढ़े मर्द औरतों के साथ बैठ के चंद लम्हे गुजारना जिनके साथ कोई बात नहीं करता। रसूलुल्लाह की सुन्नत है सिदरों की बात सुन लेना जिनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों, हमारा ये काम बनता है कि जितने दुखी दिल हों, जितने दर्दमंद लोग हों, अगर वो हमारे साथ बैठ के अपना दुख दर्द सुनाना चाहें तो हम उनका दुख दर्द सुनेंगे। तो ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। याद रखें कि अगर आपके रवैये से कोई खुदकुशी करता है तो क़यामत वाले दिन पूछ होगी। कई जालिम ये सोचते हैं ना कि हम जितना जुल्म करते हैं रस्सी ढीली है, हमने किसी से ज्यादती की तो अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं आई, हमने किसी का माल छीना अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं आई, हमने किसी से ठगी मारी अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं आई, हमने किसी से जिना किया अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं आई। ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं आई। अल्लाह ताला ने जालिम की रस्सी ढीली छोड़ रखी कि कर ले जितने गुनाह करने हैं। जिस दिन रस्सी खिंच जाएगी कोई बचाने वाली ताकत होगी नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।